السلام علیکم ناظرین، آج میں آپ کے لیے تھوڑا سا منفرد پروگرام لے کے آ رہا ہوں۔ میری جو ایج ہے وہ تقریباً 48 سال ہو گئی ہے، اور اس کا جو زیادہ تر حصہ ہے وہ ڈیری حسن آباد کی گلیوں میں اور بازاروں میں گزرا۔ میرا بچپن وہاں گزرا، میری جوانی وہاں گزری، میرے دوست بہت زیادہ ہیں اس ایریا میں۔ تو اس ایریے کی جو تاریخ ہے اور اس کی کون کون سی خصوصیات ہیں وہ جاننے کے لیے میں نے آج انتخاب کیا ہے میرے بہت ہی قریبی اور جاننے والے میرے پیارے دوست عابد ندیم شیخ صاحب۔ ان کو میں نے تکلیف دی کہ یہ اس پہ اپنی روشنی ڈالیں گے۔ تھینک یو ویری مچ جی، آج آپ نے میرے لیے ٹائم نکالا جی۔ آپ کا بہت شکریہ کہ آپ میرے لیے آئے ہیں، بہت شکریہ۔ آپ کی محبت ہے نا جی، کھینچ لاتی ہے مجھے۔ اچھا ناظرین، آپ کو بتاتا چلوں کہ عابد ندیم شیخ صاحب جو ہیں وہ پی ٹی وی میں ایز اے ایڈمن آفیسر لیگل خدمات سر انجام دے چکے ہیں، اور وہاں سے ریٹائرمنٹ لینے کے بعد ابھی یہ سکون سے گھر میں بیٹھے ہوئے ہیں۔ لیکن میں ان کو سکون سے بیٹھنے نہیں دوں گا، ان کو میں گھماتا پھراتا رہوں گا، کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ جب بندہ ریٹائر ہو جاتا ہے تو وہ پھر گھر میں بیٹھا ہو تو اس کو زنگ لگ جاتا ہے۔ کیوں جی، یہی بات ہے نا؟ صحیح بات ہے۔ آپ کو بھگاؤں گا بہت زیادہ۔ میں ویسے بھی پوری سروس میں بڑا بھاگا ہوں، لیکن کوٹوں میں۔ اچھا سر، مجھے بتائیے گا کہ آپ کا جو تعلق ہے، آپ کے خاندان کا تعلق جو ہے وہ کس شہر سے ہے؟ جی، میرے جو خاندان کا تعلق ہے، میرے دادا اور میرے والد صاحب یہ گجرات پنجاب کا، ہمارا پاکستان کا جو پنجاب ہے اس شہر سے تعلق ہے، گجرات کا۔ اور ہمارا چونکہ تعلق جو ہے وہ کیونکہ پنڈی میں ہی والد صاحب ادھر جی ایچ کیو میں جی تھے، تو پھر ہم لوگ پھر 47 میں والد صاحب جب پاکستان بنا ہے جی جی تو شملہ میں پوسٹنگ تھی ادھر۔ اچھا، تو وہاں سے پھر جب پاکستان بنا ہے تو وہ پھر ادھر جی ایچ کیو میں یہاں پر شفٹ ہو گئے۔ لیکن اس سے پہلے ان کی جو پڑھائی لکھائی جو ہے وہ گجرات کی ہے، اور میرے والد صاحب نے مشن ہائی اسکول گجرات سے مطلب میٹرک میں بھی ٹاپ کیا تھا۔ اچھا، جی، اس دور میں؟ اس دور میں۔ بڑی بات ہے جی، بڑی بات ہے جی۔ تو اچھا مجھے بتائیے گا جی کہ ڈیری کے بارے میں بات کرتے ہیں نا آپ جی، ڈیری حسن آباد، یہ نام کیسے، کس نے رکھا، کیسے رکھا؟ یہ بھی ایک اچھا سوال آپ کا۔ یہ ڈیری حسن آباد میں آپ نے وہاں پر دیکھا ہوگا، ڈیری آپ کیونکہ وہاں رہے ہیں جی، وہاں ایک ڈسپینسری ہے۔ جی بالکل۔ اس وقت یہ ڈسپینسری نہیں ہوا کرتی تھی، تو یہاں پر ایک پہاڑی تھی ایک، اچھا، اور اس پہاڑی میں ہمارے مطلب برادری کے تھے شیخ حسن صاحب، تو ان کا وہ باڑا تھا ان کا، اس مویشیوں کا؟ جی، مویشیوں کا، اور دوسرے کافی مطلب وہ کام کیا کرتے تھے، اور بھی کام کرتے تھے اچھا، اس کے علاوہ۔ ٹھیک ٹھیک۔ تو اس حوالے سے پھر یہ تھا کہ وہ ایک تو ڈیری تھی اور ان کا نام حسن تھا، اچھا، شیخ حسن صاحب۔ اچھا، تو اس سے پھر وہ ڈیری حسن آباد، اچھا، تو یہ نام جو ڈیری حسن آباد کا ہے یہ ان کے نام سے، اور اس کو ڈیری اور اس کی وجہ سے جہاں وہ کام کرتے تھے اس ڈیری جگہ، تو وہاں پر یہ ان کا نام، یعنی آپ کے رشتہ داروں کی وجہ سے ڈیری حسن آباد نام پڑ گیا؟ جی، کیونکہ ہمارے ساری برادری جو شیخ برادری ہماری ہے جی جی جی، وہ تقریباً آپ سمجھ لیں کہ پورے ڈیری آدھا ڈیری سے زیادہ ہماری ساری برادری وہاں پر موجود تھی اس زمانے میں۔ تو ہمارے بڑے بھی ادھر ہی تھے۔ ٹھیک ٹھیک۔ ڈیری تو ہو گیا اس کا نام۔ یہاں کون کون سی مشہور شخصیات ہیں جنہوں نے یہاں کا دورہ کیا یا یہاں آئے؟ ڈیری حسن آباد کو یہ ایک اعزاز حاصل ہے جی جی، کہ یہاں پر 1944 میں، جی جی، پاکستان آزاد ابھی نہیں ہوا تھا، اس سے جی جی، جان سے پہلے قائد اعظم محمد علی جناح ہمارے اس علاقے میں آئے تھے۔ اچھا، ڈیری حسن آباد میں؟ ڈیری حسن آباد میں۔ واہ، میرا خیال ہے بہت سے لوگوں کو شاید نہیں پتہ ہوگا، یا وہ جو پرانے لوگ ہیں ان کو پتہ ہے کہ بھئی ہیں۔ یہ اعزاز ہمارے لیے میں سمجھتا ہوں کہ اس ڈیری حسن آباد کے لیے بہت بڑا اعزاز ہے، بہت بڑا احساس ہے کہ وہ فاؤنڈر آف پاکستان جو ہمارے سب، یعنی جب تحریک پاکستان جو ہے وہ اب فل سوئنگ میں تھی، اس وقت وہ ادھر آئے، عروج پہ تھی۔ ہاں، تو اس وقت بھی جو ہمارے مطلب شیخ قدیر صاحب تھے، شیخ غنی صاحب تھے، ہمارے بڑے جو بھی تھے، شیخ ریاض صاحب۔ اچھا، تو یہ اس زمانے میں شیخ قدیر جو صاحب تھے نا، عبد القدیر، وہ اس وقت آل انڈیا مسلم لیگ کے وہ بڑے ایکٹیو ممبر تھے۔ اچھا، تو ان کے گھر پہ وہ تشریف لائے تھے۔ ٹھیک ہے۔ تو اس کے بعد پھر
جب 1970 میں الیکشن ہوئے پہلے جی 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 ایوب خان کے دور کے بعد، جی جی تو ذوالفقار علی بھٹو صاحب ڈیری اسلام آباد میں تشریف لائے، اسی ڈسپینسری میں آئے. اچھا صحیح. نصرت بھٹو بھی ان کے ساتھ تھیں. اچھا. تو وہاں پر بھی ہماری مطلب ریلیٹیو تھیں ریحانہ مالک، شیخ ریحانہ مالک. جی جی جی. تو ان کے گھر پہ وہ تشریف لائے تھے. اچھا. اور ریحانہ مالک جو تھی وہ اس زمانے میں مطلب وہ پیپلز پارٹی کی پریزیڈنٹ بھی تھیں. اس کے بعد بھی وہ کافی عرصہ، یعنی جب بے نظیر بھٹو بھی تشریف لائیں وہاں پر، یہ بھی مطلب بڑے اعزاز کی بات ہے کہ بے نظیر بھٹو بھی تشریف وہ بھی ڈیری میں، جی وہ بھی تشریف لائیں آئے. تو اس کے بعد پھر عمران خان موجودہ جو پرائم منسٹر ہیں، یہ بھی اپنے فنڈ ریزنگ کے سلسلے میں ڈیری اسلام آباد آئے تھے. ڈیری اسلام آباد کا بہت بڑا یہ کریڈٹ ہے، میں سمجھتا ہوں کہ 3-4 پرائم منسٹر جو اس وقت اور بانی ہے پاکستان وہ ادھر آئے. تو میں تو کبھی بھی یہ نہیں بھول سکتا. تو میرے لیے تو بہت بڑے اعزاز کی بات ہے. اور آپ کو میں ایک واقعہ سناؤں چھوٹا تھا. جی جی. دیکھیں جب عمران خان صاحب آئے نا، تو وہ ہارلے اسٹریٹ سے گزرتے ہوئے ٹالی موری چوک آئے، اور ٹالی موری چوک سے ہوتے ہوئے ڈیری اسلام آباد کی طرف آئے. تو جب ٹالی موری چوک پہنچے تو میں وہیں کھڑا تھا. تو چونکہ میں اسٹوڈنٹ تھا، تو میں نے جیب میں ہاتھ ڈالا، پتہ نہیں کتنے پیسے تھے، پتہ نہیں 2 روپے تھے، 50 پیسے تھے، میں بھول گیا ہوں. لیکن جو بھی میرے ہاتھ میں ہے میں نے اٹھا کے جذبہ تھا. دیکھیں ایک تو 1992 کا ورلڈ کپ جیتا ہوا تھا، راتیں جاگ جاگ کے ہم لوگ دیکھا کرتے تھے. تو واقعی یہ تو مطلب بڑا ایک زبردست دن تھا وہ ہمارے ڈیری اسلام آباد کے لیے. اس کے علاوہ کون کون سی ایسی مشہور شخصیات ہیں جنہوں نے پاکستان کا نام روشن کیا کسی بھی فیلڈ میں سے ان کا اگر تعلق ہے تو وہ کون کون سی ہیں؟ جی اس میں اشفاق احمد تھے، ہاکی پلیئر، اولمپک، جی، اور رائٹ ہینڈ تھے وہ. اچھا. ورلڈ کے بہترین رائٹ ہینڈ تھے وہ. واہ. یہ بھی بڑا اعزاز ہے ہمیں حاصل کہ ان کو یہ اعزاز ملا تھا یہ. اور اس کے بعد وہاں پر نور عالم صاحب اولمپئن تھے جو ڈیری اسلام آباد میں رہتے تھے، آج بھی ان کے بچے وہاں رہتے ہیں. یہ 1960 کا جو روم اولمپک تھا اس کے یہ ہیروز تھے. کیا بات ہے. اور ان ہیروز میں نصیر بندہ صاحب تھے جنہوں نے پاکستان کا واحد گول کیا تھا اور پاکستان میں اولمپک جتایا تھا. تو یہ 3 شخصیات جو ہیں یہ مطلب ڈیری میں اکثر نصیر بندہ صاحب، نور عالم صاحب کے پاس اور اشفاق احمد صاحب اکثر آیا کرتے تھے. اچھا اچھا. تو ان کی مطلب بڑی مطلب ایک کنٹریبیوشن ہے میں سمجھتا ہوں پاکستان کی ہاکی میں کہ وہ اس کا تعلق ڈیری اسلام آباد سے تھا. یہ بہت بڑی بات ہے. زبردست. تو موجودہ جو دور ہے اس میں کچھ ایسے لوگ ہیں جو جن کا تعلق جو ہے وہ ڈیری سے ہے. فواد حسن فواد ہیں. جی جی. جو پرائم منسٹر نواز شریف کے پرنسپل سیکرٹری رہے ہیں. جی جی جی. یہ ہمارے ساتھ مطلب یہ اسکول میں پڑھتے تھے، سی بی ٹیکنیکل ہائی اسکول میں بھی پڑھتے تھے. ہم لوگ اکٹھے کرکٹ بھی کھیلا کرتے تھے اور اچھے وہ کرکٹر تھے. اپنے دور میں کرکٹر بھی اچھے تھے اور ڈبیٹر بھی اچھا تھا. ٹھیک. تو جب ہم نے سی بی ٹیکنیکل ہائی اسکول میں میٹرک میں نے مطلب پہلے کیا، انہوں نے وہ میرے ساتھ 2 سال جونیئر تھے. اچھا. تو اس کے بعد وہ پھر سید میں چلے گئے تو ہم گورنمنٹ کالج میں چلے گئے. تو ان کی ایک شخصیت تھی، وہ ہمارے وہاں پر وہ رہا کرتے تھے. ان کے والد صاحب فوج میں تھے. تو یہ 5-6 بھائی تھے، تو بڑے اچھے مطلب ہمارا ان سے بڑا اچھا تعلق تھا. تو پھر وہ ظاہر ہے وہ چونکہ انہوں نے CSS کیا وہ پھر وہاں سے چلے گئے. تو عرفان صدیقی صاحب جو پرائم منسٹر نواز شریف کے ساتھ تھے بڑے مشہور، بالکل، تو وہ بھی سی بی ٹیکنیکل ہائی اسکول سے پڑھے ہوئے تھے اور یہ ڈیری آیا کرتے تھے وہ بھی. جی جی جی. تو وہ بھی ایک بڑے مزہ ہے. یہ عرفان صدیقی صاحب کیا بات کریں نا، وہ ٹالی موری سے تعلق ہے ان کا گھر ابھی بھی وہاں پہ ہے. میں نے دیکھا کیونکہ میں جس محلے میں میرا سسرالی گھر ہے نا، اسی محلے میں ان کا بھی گھر تھا. چلو یہ میرے لیے ایک اچھی بات آپ نے اضافہ کر دیا. ہاں جی. ڈیری کا ایک اپنا ایک مقام ہے جس کو ہم آج بھی یاد کرتے ہیں. کیا بات ہے جی. اور میں آپ کو بات بتاؤں، مجھے ڈیری کی کون سی جگہ جو ہے نا وہ زیادہ اچھی لگتی ہے. مجھے ایک تو اس کا ڈھانا اچھا لگتا ہے، ادھر ہم بیٹھا کرتے تھے. پھر مجھے ڈیری کا بٹھا بڑا یاد آتا ہے. بٹھا کی کیا بات ہے جی. یہ بھی ایک بڑی، آپ دیکھیں بعض لوگوں کو نہیں پتا، اس بٹھے میں ہم لوگ کرکٹ پریکٹس کیا کرتے تھے. یہ تو میں پوچھنا چاہ رہا تھا آپ سے. وہ بالکل صحیح، اچھا کیا آپ نے یاد کرایا. یہ جو بٹھا تھا جی، یہاں پر ہم باقاعدہ کرکٹ کھیلتے تھے. اور یہاں پر اس زمانے میں
ایک کنواں ہوتا تھا جی یاد ہے مجھے اچھی طریقے سے. تو وہاں پر وہ بیل وغیرہ چلتے تھے تو وہ پانی جیسے نکالتے تھے پرانے وقتوں میں. تو نیچے اس کے ایک بالکل ڈیپتھ کے نیچے ایک کمرہ بھی ہوتا تھا. تو کچھ لوگ جو اوپر سے نہیں کرتے وہ نیچے سے آگے پانی وغیرہ نکال لیتے. صحیح صحیح. تو پھر اس کے بعد وہ وقت کے ساتھ ساتھ وہ کنواں جو ہے وہ ختم ہو گیا. اب تو آبادی بن گیا. گئی. لیکن آپ کے ساتھ کون کون سے لوگ ایسے ہیں جی جو کھیلتے تھے اس وقت؟ یہی تھے، فواد تھے جیسے میں نے ذکر کیا آپ سے. میرے دوست شاہد احسان زبیری. اچھا. وہ بڑے اچھا کرکٹ کھیلتے تھے، وہ بھی بہت اچھے تھے. پھر یہ جو آپ کے اینکر پرسن ہیں طلعت حسین. اچھا. یہ بھی ہمارے ساتھ کرکٹ کھیلتے تھے اسی جگہ پہ. ان کے بھائی تھے فرحت حسین، تو یہ بھی کھیلا کرتے تھے. صحیح. تو مطلب ہے کہ یہ ہمارا ایک مرکز تھا کرکٹ کھیلنے کا، جہاں پر ہم سب لوگ اکٹھے ہو کے تو یہاں پر ہم آ کے ایک ٹینٹ لگا دیتے تھے. پھر اس کے بعد پریکٹس کرتے تھے. پھر اس کے بعد ہر ہفتے ہمارا میچ ہوتے تھے. صحیح صحیح صحیح. تو وہ ایک بڑا خوبصورت ہمارا ایک یہ کہ وہ ماحول تھا، بڑا خوبصورت ماحول تھا. یعنی کہ پھر دیکھیں نا آپ کی بات سے ایک اور بات مجھے جو ہے وہ ملی جی کہ طلعت حسین بھی وہ بھی آپ کے ڈیری کے تھے. ہاں ٹھیک ہے. عصر حاضر میں تو یہ بھی آ گیا نا. ٹھیک ہے. اچھا جس جگہ آپ کی پیدائش ہوئی وہ کون سی جگہ ہے یا کون سا محلہ ہے؟ یہ جی ہمارا ڈیری حسن آباد میں ڈسپینسری ہے، اس کے سامنے گلی نمبر 3. اچھا. تو آپ گلی نمبر 3 میں جائیں گے تو اینڈ کے اوپر جا کے تو لیفٹ سائڈ پہ تیسرا ہمارا گھر ہے جی جہاں ہماری پیدائش ہوئی تھی. اور اس علاقے کا نام تھا چک دھرم سنگھ. صحیح. آج بھی اب تو لوگ اس کو نہیں یاد کرتے، لیکن ابھی بھی اس وہ چک دھرم سنگھ. یہ دھرم سنگھ کوئی سکھ تھا اس دور میں؟ ہاں، یہ اصل میں جب پارٹیشن ہوئی ہے نا تو جو گھر ہمارا تھا نا، یہاں پر جو سکھ کے جو ان کے بڑے بھائی تھے نا، جو ان کے پاس جو بھی ان کی عزت کرتے تھے بڑے جو تھے، وہ اس گھر میں رہتے، ہمارے گھر میں رہا کرتے تھے. اچھا. یہ ان کی رائے. اچھا یہ پراپرٹی ان کی تھی؟ یہ پراپرٹی ان کی تھی. جی جی. تو اس کے ساتھ ہمارے مطلب پلاٹ خالی تھا 7 مرلے کا، تو وہاں گھر بن گیا. تو یہ مطلب ان کی پراپرٹی تھی. یعنی جو دھرم سنگھ کا جو بھائی تھا وہ اس کا یہ گھر تھا جس میں آپ پیدا ہوئے؟ جی ویلکم. اور ادھر ہی ان کی اپنی فیملی تھی. اور جہاں تیسرا گھر چھوڑ کے وہاں پر ان کے چھوٹے بھائی رہتے تھے، تو وہ ایک فیملی تھی. تو ایک دفعہ وہ آئے بھی تھے پاکستان بننے کے بعد. اچھا. اپنا دیکھنے کے لیے. ہاں، تو باقاعدہ وہ بڑے خوش ہوئے تھے. آپ کا گھر دیکھا انہوں نے؟ جی جی بالکل دیکھا. والد صاحب نے پھر ان کو دکھایا، بہت خوش ہوئے تھے. تو بس آپ نے مینٹین رکھا؟ ہاں مینٹین کیا. اور ہماری پرانی یادیں تھیں یہاں پر. صحیح صحیح. پھر جانا پڑا. وہ جو گھر ہے جی چک دھرم سنگھ میں آپ کا، ابھی چونکہ آپ وہاں سے چھوڑ کے تو لالہ زار کے ایریے میں آ چکے ہیں، تو وہاں ایکسیس ہے، جا سکتے ہیں ہم ادھر؟ بالکل جی، انشاءاللہ کوشش کریں گے، وہاں جاتے ہیں. اور آج ہی کریں ٹرائی. ان سے ریکویسٹ کریں گے. صحیح. اور مجھے امید ہے کہ انشاءاللہ وہ ریکویسٹ کو مانیں گے. مجھے امید ہے انشاءاللہ تعالیٰ. تو جیسے آپ کہتے ہیں آج ہی چلتے ہیں. بالکل جی. ناظرین ابھی ہم چلتے ہیں جی چک دھرم سنگھ ڈیری حسن آباد. وہاں جا کے جو ہے وہ آپ کو ان کا گھر بھی دکھاتے ہیں، پھر ڈیری حسن آباد کی گلیاں اور اس کی سڑکیں، اور وہاں کچھ لوگوں سے پھر ہم بات بھی کرتے ہیں. تو ابھی چلتے ہیں جی ڈیری حسن آباد. ابھی آپ جس گھر میں مجھے لے کے آئے، اس گھر میں ہی آپ نے آنکھ کھولی ہے؟ جی اسی گھر میں ہم نے آنکھ کھولی. یادیں آپ کسی گھر میں ہیں؟ بالکل. ناظرین یہ جو گھر ہے یہ انہوں نے بیچ دیا ہے. تو جب میری ان سے میٹنگ ہوئی تو میں نے ان سے ریکویسٹ کی کہ جس گھر میں آپ پیدا ہوئے اس گھر تک ہمیں لے کے جائے. تو ہم لوگ ادھر آئے، اور یہ جو یہاں کے جو رہائش پذیر ہیں، جو مالک ہیں شیخ عبدالقیوم صاحب، ان کے ساتھ میری کوئی الیک سلیک نہیں تھی، اور ان کے بھی اس طرح کے ٹرمز نہیں ہیں جس طرح مطلب ہے کہ آپ ایک دم سے گھر میں آ جائیں.
تو ہم نے نوک کیا, انہوں نے ہمیں اجازت دی کہ آپ اندر آ جائیں, آپ اندر آرام سے بیٹھ کے بات کریں. پھر انہوں نے ہماری تواضع کی جی, پہلے مشروب دیا, پھر اس کے بعد آم کا مینگو سیزن ہے, آم رکھے زبردست, وہ ہم نے کھائے, اور اس کے بعد یعنی آدھا گھنٹہ تمہارا اسی کام میں گزر گیا ادھر. تو بس جی یہ نشانی ہے جی ہمارے پاکستانیوں کی پیار محبت. اسی طرح یہ کہ مہمان کی جو ہے وہ ایک دینی فریضہ سمجھ کے قدر کی جاتی ہے. کیوں جی, یہی بات ہے نا؟ بالکل ایسا ہی ہے. ناظرین, ڈیری آئیں اور ہم چائے نہ پئیں, یہ ہو نہیں سکتا. شکیل بھائی ہیں جی, یہ اس ہوٹل کے مالک ہیں. یہ بہت پرانا سیٹ اپ ہے. ہم لوگ جب کالج سے واپس آیا کرتے تھے تو اکثر ادھر بیٹھ کے چائے پیا کرتے تھے, اور جب کالج لائف گزر گئی اس کے بعد شام کے اوقات میں یا رات کے اوقات میں ہم نے کافی دیر تک ادھر بیٹھ کے چائے پینا. شکیل بھائی بتائیے گا جی کہ آپ کا یہ جو سیٹ اپ ہے کتنا پرانا ہے؟ یہ سر جی سیٹ اپ ہے 1957 میں میرے والد صاحب نے شروع کیا تھا. جی جی. اور 1983 سے اس کو میں چلا رہا ہوں. ماشاء اللہ ماشاء اللہ. تو آپ کے ہاں کوئی ایسے لوگ بھی آئے ہیں جو آپ کو یاد ہوں, یا بہت مشہور شخصیات جو آئی ہیں آپ کے پاس؟ جی میرے پاس کافی لوگ آئے ہیں. شیخ رشید صاحب ہیں سیاسی, جی جی. ایم ایل اے, یہ 2-3 مرتبہ میرے پاس آئے ہیں, چائے شائے پی کر گئے ہیں. پھر میرے پاس گلوکار ہیں غلام عباس صاحب, یہ میرے پاس آئے ہیں, یہ چائے پی کر گئے ہیں. پھر کسی دور میں نے آسٹریلیا, ویسٹ انڈیز اور پاکستان کی پوری کرکٹ ٹیم کو چائے پلائی ہے. اچھا. اس وقت عمران خان صاحب جو ہیں یہ کپتان بھی نہیں تھے ٹیم کے. یہ اتنی پرانی بات ہے. جی مائیکل ہولڈنگ, رچرڈ, یہ اس دور کی بات ہے. تسلیم عارف, ویلکم مارشل. ہاں جی ان کے ساتھ. ہاں جی آرمی اسٹیڈیم میں چائے لے کر جاتا ہوں. اچھا اچھا. سب لوگ آئے ہیں. نہیں جی, آپ کی چائے کی کیا بات ہے جی, پوری دنیا میں لوگ آپ کے بیٹھے ہوئے ہیں جی چائے پینے والے. ناظرین آپ چلتے ہیں جی کہیں اور. اسلام آباد کو آباد کرنے والی شخصیت کا جو سر فہرست نام ہے وہ شیخ عبدالغنی آف گجرات. جی جی. وہ بہت بڑی عظیم شخصیت تھے. ان کا کلکتے سے لے کر پشاور تک پورا آرمی کا ٹھیکہ تھا. اتنے وہ بڑے تاجر تھے, اور ان کی مری ہوئی جائیداد تھی ادھر ڈیری اسلام آباد کو انہوں نے آباد کیا. بہت سے کارندے, بہت سے لوگ ان کے پاس کام کرتے تھے, جو کہ ان کا اتنا بڑا کاروبار تھا اور ایک بڑی عظیم شخصیت تھی. اور ایک مرتبہ وہ مری جا رہے تھے. جب وہ مری روڈ پر اسلامیہ ہائی اسکول کے پاس پہنچے تو دیکھا وہاں لوگوں کا بڑا رش تھا, بڑا شور و غل تھا. تو اپنے مینیجر کو اتارا کہ پتہ کرو یہاں کیا بات ہے, یہ لوگ اتنے جمع ہیں اور اتنا رش ہے, اس کی وجہ کیا ہے. جب وہ مینیجر اترا دیکھا تو انہوں نے کہا جی کہ وہاں اسکول کی نیلامی ہو رہی ہے, ہولی ہو رہی ہے. تو کہا کہ بہت بڑے لوگ ہندو, کیونکہ ابھی پاکستان بنا نہیں تھا اس وقت کی بات ہے یہ. تو انہوں نے کہا کہ جاؤ جا کر بولی دو اور ان کے مقابلے میں بولی کامیاب کرنی ہے, چھوڑنا نہیں ہے اس کو. اچھا. اور بڑے ہندو کھتری تمام اکٹھے تھے لوگ, مگر انہوں نے وہ اسکول چھوڑا نہیں, ہر قیمت پر اسے حاصل کیا, بولی بڑھ کر دی. اور پھر انہوں نے خریدنے کے بعد اور اتنا بڑا کارنامہ سر انجام دیا جو مسلمانوں کے لیے وقف کر کے اس کا نام اسلامیہ ہائی اسکول آج بھی زندہ ہے, آج بھی موجود ہے, اور مسجد بھی ساتھ ہے اس کی. اور یہ جو جہاں پر ہم بیٹھے ہوئے ہیں یہ روڈ شیخ عبدالغنی کے نام پر ہے. اس کا روڈ کا نام بھی شیخ عبدالغنی روڈ ہے. اور اسی چوک میں ان کی بہت جائیداد اور بہت کوٹھیاں تھیں, اور ان کے فوت ہونے کے بعد پھر وہ خاندان کے لوگ آگے پیچھے چلے گئے, بکھر گئے. اور یہ ڈیری اسلام آباد کو آباد کرنے والے وہ لوگ تھے, اور انہوں نے غریبوں کے ساتھ بہت تعاون کیا. بلکہ یہاں تک کہ لوگ جو خیرات لینے والے, جو لوگ تعاون لینے والے, جو لوگ مخلوق محروم تھے, ان کی مدد اس طرح کرتے تھے کہ لائن لگی ہوتی. اور بہت بڑا یہ کارنامہ ان کا. ڈیری اسلام آباد کو انہوں نے اچھے طریقے سے آباد کیا. ماشاء اللہ. شیخ صاحب کدھر لے کے آئے تھے مجھے آپ؟
یہ جی ہمارا ایک تاریخی ہوٹل تھا، صوفی ہوٹل، اچھا اور جب ہم یہاں کرکٹ کھیلتے تھے، اچھا یہ تقریباً آج سے 35-40 سال کی میں بات کر رہا ہوں، جی جی 70s کی بات ہے، جی جی تو یہاں پر ہم کرکٹ کھیلتے تھے. جب ہم کرکٹ کھیل کے واپس آتے تھے ہاں جی ہاں جی تو اسی ہوٹل میں ہم لوگ چائے پیا کرتے تھے، صحیح 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 سارے ہاں ہاں ہم کرکٹ کھیلنے والے تھے. جی 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 تو یہ نذیر صاحب ہوتے تھے، اللہ ان کو جنت نصیب کرے. جی جی. یہ ان کا ہوٹل ہوتا تھا اور وہ ہمارے ساتھ اتنی شفقت کیا کرتے تھے کہ بعض کا یہ ہوتا تھا کہ وہ کہتے تھے چائے ان کو مفت پلائیں. ہائے 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 یہ ہمارے اس علاقے کے بچے ہیں. صحیح صحیح تو صحیح یہ مطلب آج اگر آپ اس کو دیکھتے ہیں تو ہمیں بڑا یہ عجیب سا لگتا ہے، صحیح. کیونکہ آج وہ چیزیں آپ کو نظر نہیں آئیں گی. اور اس ہوٹل کا نام کیا تھا؟ صوفی ہوٹل. صوفی ہوٹل. تو ناظرین یہ جو صوفی ہوٹل ہے، میرے والد صاحب بھی مجھے بتایا کرتے تھے کہ جب وہ شام کے وقت چائے پینی، یا اس زمانے میں وہ ریکارڈ سنا کرتے تھے لوگ نا، بڑا سا وہ ہوتا تھا وہ گریموفون تو وہ گانے لگے ہوتے تھے. تو میرے والد صاحب کہتے ہیں ہم لوگ ادھر بیٹھ کے چائے بھی پیتے تھے، گانے بھی سنا کرتے تھے. تو ابھی چلتے ہیں جی آگے کہیں. اب آگے چلتے ہیں. شیخ عمران صاحب، جی جی. حضور بتائیے گا جی، آپ ایک تو اپنے بارے میں بتائیں کہ آپ کا تعلق جو ہے وہ کس خاندان سے ہے، اور آپ کے خاندان کے ساتھ کون سی ایسی بات ہے جو ڈیری میں آپ کو منفرد مقام دلاتی ہے؟ میرا تعلق ڈھیری اسلام آباد سے، میری پیدائش ڈھیری اسلام آباد. جی جی. میرے والد صاحب شیخ جلیل اختر جو ذوالفقار علی بھٹو صاحب کے بھی ساتھی تھے. اچھا. ہمارے ہی گھر میں پہلی دفعہ ذوالفقار علی بھٹو صاحب آئے اور ہماری ہی بلڈنگ کے نیچے انہوں نے آفس کا افتتاح کیا. اچھا صحیح. ٹھیک ہے. اور اس سے پہلے میرے دادا شیخ عبدالقدیر جی. جو قائد اعظم کے ساتھی تھے. اچھا. اور یعنی تحریک پاکستان کے وہ سرکردہ رکن تھے وہ. اور میرے دوسرے وہ بھی میرے دادا لگتے ہیں، شیخ منظور الحسن. جی جی. ٹھیک ہے نا، جو پاکستان بننے کے بعد پہلے MLA تھے. اچھا ماشاءاللہ ماشاءاللہ. تو اس وقت جو ہے وہ قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ آپ کے گھر میں کسی میٹنگ کے سلسلے میں آئے؟ حاجی قدیر صاحب ان کو اور لارڈ ماؤنٹ بیٹن کو اور سب کو لے کے آئے ڈیری اسلام آباد. اچھا اچھا اچھا. ناظرین کرام، ڈیری حسن آباد کی جو مذہبی اور روحانی شخصیت ہے، بہت ہی مشہور و معروف، ان کا یہ ہمارے بالکل ساتھ ہی دیکھیں تو یہ دربار ہے. تو یہاں کے جو خدمت گزار ہیں ان سے بات کرتے ہیں. ندیم شاہ صاحب ہیں جی. شاہ جی پہلے تو تعارف کرائیے گا جی ان بزرگ ہستی کا. یہ ان کا نام حضرت بابا عبدالرحیم اکمل کاغذ قلم ان کا نام ہے. جی جی. اور یہ انڈیا سے پاکستان پارٹیشن سے پہلے کے یہاں آئے ہیں. اچھا. اور یہاں پہ کافی عرصہ تک اس ملک کے خدمت میں لگے رہے ہیں. اور اس کے بعد یہاں کے جو مشہور پاکستان کے قدرت اللہ شہاب ہیں تو وہ یہاں پر آئے، ان کی ملاقات ہوئی ہے ہم سے.
صحیح تو اس میں قدرتullah کے شاہنامے میں ان کا ذکر ہے. بہت سے مریدین ان کے بنگلہ دیش، انڈیا اچھا اور پاکستان میں اور پاکستان کے دیگر شہروں میں سے دور دور سے یہاں پہ لوگ آتے ہیں بابا جی. صحیح. تو انڈیا کس شہر سے آئے ہیں جی؟ یہ انڈیا یو پی ہے، یو پی کا علاقہ ہے افضل گڑھ. وہ شیروں کا علاقہ تھا. بابا جی کہتے ہیں کہ وہاں شیر آئے ہیں. اچھا. اور بابا جی کا منشور یہ تھا کہ رزق حلال کھاؤ، جی محنت مزدوری کرو، جھوٹ نہیں بولو، مثلاً کہ غیبت نہیں کرو، صحیح. اور ہر آدمی کو سیدھا رستہ دو. وہ سورۃ فاتحہ کی تلقین کرتے تھے کہ اس کو کثرت سے پڑھو، صحیح. کہ کثرت سے ذکر الہی کرو. اور بابا جی خاص کر پاکستان میں جب مائیگریٹ کر کے آئے تو وہ کہتے تھے ہم پاکستانی فقیر ہیں. ان کے مزار کے اوپر سینٹر میں جو بڑا فلیگ ہے وہ پاکستان کا جھنڈا لگا. بالکل. یہاں پہ پاکستانی ڈے منائے جاتے ہیں. 14 اگست کو لنگر ہوتا ہے، اچھا. 23 مارچ کو ہوتا ہے، 6 دسمبر کو ہوتا ہے، اچھا. پھر 12 ربیع الاول کو سرکار کا یہاں پہ میلاد منایا جاتا ہے، اچھا. 11ویں شریف کا لنگر ہوتا ہے. ٹھیک. اس کے علاوہ یہاں پہ محرم ہو جائے، کوئی بھی اسلامی ڈے ہے ہاں. وہ یہاں پہ منایا جاتا ہے. اور یہاں پہ کوئی فرقہ وریت نہیں ہے ہمارے میں. یہ جو اولیاء کرام ہے جی، ان کی خدمات جو ہے ان کو اگر بیان کرنا شروع کریں تو 24 گھنٹے گزر جائیں گے، ہم بولتے ہی رہیں گے. تو اب چلتے ہیں جی انشاءاللہ کہیں اور آپ کو دکھاتے ہیں دھیری کے کچھ اور مناظر. ناظرین کرام، ڈیری کی تاریخ کو ٹٹولتے ٹٹولتے میں پہنچا ہوں جی شیخ خالد صاحب کے پاس. جناب تھینک یو ویری مچ، آپ نے ٹائم نکالا. بہت شکریہ جی. بس جی ایک وہ پیاس اور ایک تڑپ ہے کہ ڈیری کی جو تاریخ ہے آج کی نوجوان نسل کو اس کا پتہ ہونا چاہیے. تو اسی کا پیچھا کرتے کرتے آپ تک پہنچ گیا میں. تو آپ میرے ناظرین کو بتائیے گا جی جو معلومات آپ کے پاس ہیں. معلومات تو کافی ساری ہیں، لیکن یہ ہے کہ ہماری جو فیملی ہے وہ پری پارٹیشن اور پارٹیشن میں ڈیری اسلام آباد میں ہی سیٹل تھی. اور جو ہمارے بزرگ تھے جس میں شیخ منظور صاحب جو ایم ایل اے رہے ہیں پری پارٹیشن پاکستان بننے سے پہلے آل انڈیا مسلم لیگ کے، ان کی کافی ساری خدمات ہیں. اور اس کے علاوہ شیخ قدیر صاحب ہیں اور شیخ عبدالغنی صاحب ہیں، وہ بھی ہماری فیملی سے ہیں. جی. اور جہاں ہم بیٹھے ہیں یہ علاقہ ڈیری حسن آباد کہلاتا ہے. جی. اور انہی کے نام سے چونکہ یہ علاقہ مشہور ہے، اور یہ ہماری خوش قسمتی ہے یا ہم بہت خوش قسمت ہیں کہ ہم اسی علاقے کے نام سے پہچانے جاتے ہیں. تو میں یہی سمجھتا ہوں کہ آپ نے جو ہے اس علاقے کے لیے جو بھی آپ خدمات کر رہے ہیں یا جو اس ڈیری حسن آباد کو سامنے لانے کے لیے جتنی خدمت کر رہے ہیں، میں آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں. اور ان اپنے بزرگوں کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں جن کی وجہ سے آج ہمارا نام بھی ان میں شامل ہے. ماشاءاللہ. ناظرین کرام، ڈیری حسن آباد کی اور بھی کافی ساری خصوصیات ہیں، لیکن ہم نے اس ویڈیو میں صرف انہی چیزوں کو جو ہے وہ اپنی ویڈیو کا حصہ بنایا جو تاریخ سے جن کا تعلق تھا یا جو مشہور شخصیات تھیں. تو آپ کو آج کا ولاگ کیسا لگا؟ اپنی آراء کا اظہار کامنٹ سیکشن میں ضرور کیجیے گا. اگر آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو ہمارا چینل سبسکرائب کر لیں تاکہ آپ کو ایسی ویڈیوز جو ہے وہ وقتاً فوقتاً ملتی رہیں. ناظرین اب آپ ہمیں دیں گے اجازت، انشاءاللہ ملیں گے پھر کبھی کسی نئی جگہ، کسی نئے مقام پر، کسی نئی ایپیسوڈ کے ساتھ. تب تک کے لیے اللہ حافظ.